حضرت حسین بن علی کا خط حضرت حبیب ابن مظاہر کے نام اور حضرت حبیب کا سفر کوفے سے کربلا تک۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا وائس چینل۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئکن پر کلک کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کمنٹ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے مرد فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام۔ اما بعد، واضح ہو کہ حبیب تم خوب جانتے ہو جو قرابت ہم کو پیغمبر خدا سے ہے، اور تم اغیار سے زیادہ ہم کو پہچانتے ہو، اور تم نیک غیرت دار انسان ہو۔ دیکھو، جان دینے سے بخل نہ کرنا، اس کی جزا تم کو میرے نانا رسول خدا قیامت میں دیں گے۔ حضرت امام حسین نے خط قاصد کے حوالے کیا اور قاصد رات گئے کوفے پہنچا۔ حبیب دسترخوان پر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے اور آپس میں باتیں ہو رہی تھیں کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت حبیب نے پوچھا، کون؟ قاصد نے جواب دیا، انا برید الحسین۔ یہ سن کر جناب حبیب فوراً باہر آئے، نام مبارک کو لیا، آنکھوں سے لگایا، سر پر رکھا، پھر اسے پڑھا۔ حبیب نے خط پڑھتے ہی عزم کر لیا، مگر وہ چاہتے تھے کہ اپنے زیاد کے خوف سے کسی کو اس بات کا نہ بتائیں، مگر شاید قاصد کی صدا ان کے چچا زاد بھائیوں نے سن لی اور وہ فوراً ہی آ گئے اور کہا کہ شاید تم نصرت حسین کے لیے خروج کرنے والے ہو۔ حبیب نے مصلحت آمیز جواب دیا۔ حضرت حبیب کی زوجہ پس پردہ سے دونوں بھائیوں کی گفتگو سن رہی تھی۔ اس مومنہ کو شبہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حبیب سعادت ابدی سے محروم رہ جائیں۔ ان خاتون نے حضرت حبیب سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے خوف ابن زیاد کی وجہ سے کمزور سا جواب دیا۔ ان کی بیوی نے جذبات سے مجبور ہو کر کہا کہ میری چادر تم اوڑھ لو۔ حبیب نے کہا کہ مجھے تمہارا خیال ہے کہ تم میرے بعد کیا کرو گی؟ حبیب کی زوجہ نے کہا کہ میں خاک پھانکوں گی، مگر تم نصرت سے باز نہ رہو اور مجھے کوئی مصلحت آمیز جواب نہ دو، بلکہ تیاری کرو۔ حبیب جب بیوی کا امتحان لے چکے اور اپنی زوجہ کو اپنے بعد آنے والے مصائب پر آمادہ پایا تو انہیں دعا دی اور اپنے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ پھر حضرت حبیب نے جلدی گھوڑے کو زین سے آراستہ کر کے غلام کو دے کر کہا کہ خبردار کسی کو اس بات کا علم نہ ہو اور فلاں مقام پر پہنچ کر میرا انتظار کرو۔ حضرت حبیب خفیہ راستہ طے کر رہے ہیں اور غلام انتظار کے لمحات بے چینی سے گزار رہا ہے، حتیٰ کہ ناکے پر حبیب پہنچ گئے تو یہ سنا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے آقا نہ آیا تو میں تجھ پر بیٹھ کر نبی زادے کی مدد کروں گا۔ یہ سن کر حضرت حبیب رونے لگے اور کہا کہ میرے ماں باپ فدا ہوں آپ پر اے فرزند رسول، اب تو غلام بھی سرفروشی کی تمنا کرتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے غلام کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خدمت امام میں پہنچے۔ وہاں ان کا بے چینی سے انتظار ہو رہا تھا۔ کوفے کی طرف سے گرد اٹھی اور امام علیہ السلام نے بے ساختہ فرمایا کہ میرا حبیب آ رہا ہے۔ جب حبیب کو انصار حسین نے آتے دیکھا تو مسرت کی حد نہ رہی۔ حبیب دور ہی سے گھوڑے پر سے کود پڑے اور امام کے خاک قدم پر بوسہ دیا اور آبدیدہ ہو کر امام علیہ السلام اور اصحاب پر سلام کیا، پھر امام کی خدمت میں اپنی زوجہ کا سلام پیش کیا۔ حضرت حبیب کے آنے سے سپاہ قلیل میں وہ روح دوڑ گئی کہ حرم سرا میں بھی یہ خبر پہنچی۔ جناب زینب کبریٰ نے دریافت کیا کہ کون آیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ حبیب ابن مظاہر اسدی۔ یہ سن کر خاتون قیامت کی دختر نے خادمہ کو بھیجا اور کہا کہ میری طرف سے حبیب کو سلام کہہ دو۔ حبیب نے اس بے پناہ عزت کو دیکھ کر اپنے منہ پر تماچے مارے اور سر پر خاک ڈالی اور کہا کہ میرا بھی یہ مرتبہ کہ دختر امیر المومنین ہمیں سلام کہیں۔ صبح عاشور نمودار ہوئی اور آپ نے جنگ میں کار نمایاں انجام دیے۔ آپ اس نے جہاد لے کر میدان میں نکلے اور نبرد آزمائی میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ 62 دشمنوں کو قتل کر کے جہنم واصل کیا۔ تاریخ میں ہے کہ حبیب ابن مظاہر نے بڑی بے جگری سے حضرت امام حسین کے ہمراہ اسلام کی خاطر جنگ کی۔ وہ اس سلسلے میں لوہے کی پہاڑوں سے ٹکرائے، اپنے سینے سے نیزوں کا استقبال اور اپنے چہروں سے تلواروں کا خیر مقدم کیا۔ حضرت حبیب کو امان اور دولت کا لالچ دیا جا رہا تھا، مگر وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اسلام کے لیے لڑ رہے ہیں اور رسول کریم کی خدمت میں سرخرو ہونے کی صحیح کر رہے ہیں، ہمیں امان اور مال دنیا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حبیب بن مظاہر جب جنگ کے لیے نکلے تو کمال جان نثاری سے خوب ہنسے۔ اس پر یزید بن حسین ہمدانی نے کہا، اے بھائی، یہ تو ہنسنے کا وقت نہیں ہے اور آپ ہنس رہے ہیں۔ حبیب بن مظاہر نے فرمایا کہ اگر یہ وقت خوشی کا نہیں تو پھر بتاؤ کہ وہ کون سا وقت آئے گا جو خوشی کا ہوگا۔ سنو، یہ تو بہت زیادہ خوشی کا وقت ہے، کیونکہ اس وقت تلواریں ہمارے گلے سے ملیں گے اور ہم حور العین کو گلے لگائیں گے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بدیل ابن حریم افقائی نے آپ پر تلوار لگائی اور بنی تمیم کے ایک شخص نے نیزہ مارا
اور حسین بن نمیر نے سر پر تلوار لگائی اور آپ گھوڑے سے گر پڑے۔ اس وقت ایک تمیمی نے آپ کا سر کاٹ لیا۔ حضرت حبیب کی شہادت کے بعد امام حسین نے انتہائی درد انگیز لہجے میں کہا، اے حبیب، خدا تم پر رحمت نازل کرے، میں تم کو اور اپنے اصحاب کو خدا سے لوں گا۔